أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقل اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے للمؤمنات مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارهن کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں نیچے رکھیں ویحفظن فروجهن اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور وہ ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر یہ کہ جو زینت خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے جس کا چھپانا مشکل ہے یعنی جو زینت کی چیزیں ہیں محل ہیں زینت کے یعنی کان اور اسی طریقے سے ہتھیلیاں یہ دوسری تیسری ہتھیلیاں نہیں کلائیاں وغیرہ ان چیزوں کے اوپر چوڑیاں وغیرہ پہنتی ہیں انہیں چھپائیں غیر مرد سے لیکن گھر کے اندر کام کاج کر رہی ہیں مرد سے نہیں چھپا سکتی اور جو گھر کے اندر افراد ہیں ان سے نہیں چھپا سکتی تو شریعت آپ کو کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیتی جس کے اندر آپ کو تکلیف ہو شریعت نے انسان کی طاقت کے مطابق اسے حکم دیے ہیں کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ انسان نہ کر سکتا ہو شریعت نے اسے حکم دیا فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ ڈال دے اپنے دوپٹوں کو عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنے گریبان ننگے نہ چھوڑے عورت اور مرد کے اندر فرق ہونا چاہیے عورت کہے کہ میں مرد کے ساتھ برابری کروں جو شریعت نے منع کر دیا نہیں عورت کیا ہے چھپی ہوئی چیز کا نام ہے جو چھپی ہوئی ہے وہ عورت ہے جو چھپی ہوئی نہیں وہ عورت نہیں فرمایا اپنے گریبانوں کو ڈھانپ کر رکھو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور تم ظاہر نہ کرو اپنی زینت کو إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے خاوندوں کے لیے جو آپ کا خاوند ہے اپنے خاوند کے لیے زینت کو ظاہر کرے عورت جتنا کتنا اپنے آپ کو بنائے گی کس کے لیے اپنے خاوند کے لیے وہ اسے ثواب ہے کسی قسم کا اسے گناہ نہیں بلکہ جتنا بھی بنے گی اتنا ہی اسے زیادہ ثواب ہوگا لیکن کس کے لیے خاوند کے لیے خاوند کے علاوہ کسی کے لیے بھی اپنے آپ کو بنائے گی یا سنوارے گی زینت کرے گی اس کے لیے حرام ہے ایک واحد شخص ہے وہ خاوند ہے جتنا کتنا تیار ہو سکتی ہے اس کے لیے اور فرمایا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اپنے خاوند کے لیے یہاں پر خاوند کو ذکر کیا ذکر کرنے خاوند سے تو عورت کے جسم کی کسی جگہ کا بھی کوئی پردہ نہیں لیکن یہاں پر خاوند کو اس لیے ذکر کیا کہ خاوند عام حالات کے اندر جب گھر میں آئے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے انسانوں کی طرح رہے جانوروں کی طرح نہ رہے پردہ تو کوئی نہیں اس سے لیکن سامنے باپ بھی ہے بھائی بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں تو خاوند جب آ جائے تو اس کے سامنے انسانوں کی طرح رہے جیسے حق ہے جتنا ادب اپنے خاوند کا کر سکتی ہے جتنی عزت کر سکتی ہے وہ کرے خاوند کی جتنی عزت کرے گی یہ عورت کی اپنی عزت ہے یعنی باپ کے سامنے یہ معاشرے کے اندر کچھ چیزیں تھی کہ جو ہمارے بڑے چھوڑ کر گئے ہیں وہ بہت ہی بہترین چیزیں تھی کہ خاوند کے سامنے یعنی باپ کے سامنے خاوند کا نام نہیں لینا خاوند کو آواز نہیں دینی حالانکہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن یہ ایک معاشرہ بنانے والی چیزیں تھی یہ ایک اچھی چیز تھی لیکن آج وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے سامنے سسر بیٹھا ہوا ہے ساس بیٹھی ہوئی ہے اور خاوند کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں دور سے آواز لگائے گی اے فلاں ادھر آئے ذرا بات سنیں تو یہ کیا ہے صرف اور صرف
بے حیائی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے۔ زینت ہونا اور نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو الا لبعولتہن، مگر خاوند کے لیے، اور آبائہن، اور اپنے باپ کے لیے، جو ان کے باپ ہیں اپنے باپ کے لیے کیا کریں؟ اگر باپ سے نہیں چھپا سکتی تو نہ چھپا، اگر ان کا تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ باپ صرف اور صرف باپ مراد لیے یہاں سے دادا پردادا، باپ سے اوپر جتنے اوپر آتے ہیں رشتے، ان سب سے اگر نہیں چھپتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آبائی بعولتہن، اور اپنے سسر سے بھی اگر یہ چیزیں یعنی چہرہ وغیرہ، ہاتھ وغیرہ، یا اور بازو یا سر کے بال یہ نہیں چھپ رہے، گھر کے اندر عورت کام کاج کرتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، برتن دھوتی ہے، 100 مصروفیات ہوتی ہیں، اتنا زیادہ پردے کا اہتمام نہیں کر سکتی، اس کے لیے مشکل ہے، دشواری ہے، شریعت نے اجازت دے دی کہ اگر سسر سے بھی پردہ نہیں کرتی تو کوئی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سسر بھی کس کی جگہ ہوتا ہے؟ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے، آج کل جیسے ہمارا معاشرہ بڑھ چکا ہے، واقعات ہمارے کانوں کے اوپر جو پڑتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ فلاں سسر کا رویہ اپنی بہو کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ اب معاشرے کے اندر گند پھیل چکا ہے نا، معاشرہ گندا ہمارا ہو چکا ہے، تو اس وقت عورتوں کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے تو وہ کیا کریں؟ سسر سے بھی کیا کریں؟ پردے کے اندر رہیں، جتنا وہ کر سکتی۔ شریعت کا حکم میں آپ کو نہیں بتا رہا، آپ کو معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ معاشرہ اس وقت اتنا گندا ہو چکا ہے۔ اگر سسر جوان ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے بھی پردے کے اندر رہیں، یہ زیادہ کس کے ادب کے زیادہ قریب ہے اس وقت۔ فرمایا اور ابنائہن، اور اپنے بیٹوں سے پردہ ماں کا نہیں، یعنی وہ جو ستر عورت اور مرد کا جو فرض ہے چھپانا، اس کے علاوہ جو ستر ہے، اگر بیٹے ماں کو دیکھتے ہیں تو انہیں کوئی گناہ نہیں، جو اپنے بیٹے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرمایا اور ابنائی بعولتہن، اور وہ بیٹے جو اس کے خاوند کے ہیں، یعنی خاوند نے کسی دوسری عورت سے شادی کی ہے اور یہ اولاد جو اس کی پہلے والی بیوی سے ہے، اب پہلی بیوی کے جو بیٹے ہیں وہ دوسری جو بیوی ہے خاوند کی، اس کا پردہ ان سے نہیں، اور جسے دوسری ماں سے وہ پردہ نہیں ان کا، اسی طرح ان بیٹوں سے بھی نہیں۔ وَلَا أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، اور ابناء بعولتہن جو اس کے خاوند کے بیٹے ہیں، ان سے بھی اس کا پردہ نہیں۔ اور اخوانہن، اور اس عورت کے جو بھائی ہیں، بھائیوں سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ اور بنی اخوانہن، اور بھتیجے اور بھانجے، ان سے بھی پردہ نہیں۔ اب ایک ہی اصول ہے، جب جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، نکاح جس کے ساتھ حرام ہے، اس سے پردہ نہیں۔ مثال کے طور پر اب بھتیجے اور بھتیجا ہو گیا اور پھوپھی ہو گئی، نکاح آپس میں جائز نہیں، تو پردہ بھی نہیں۔ خالہ ہے، بھانجے ہیں، آپس میں نکاح جائز نہیں، پردہ بھی نہیں۔ اس طرح آپ جتنے رشتے اٹھا کر دیکھ لیں، جن کے ساتھ نکاح حرام ہوگا ان سے پردہ نہیں۔ اور بنی اخواتہن، اور بہن کے بیٹے، یعنی جو بھانجے ہیں، ان سے بھی پردہ عورت نہیں، اس کا بھی پردہ نہیں۔ اور نسائہن، اور مسلمانوں کی عورتوں سے بھی پردہ نہیں۔ مسلمان جو عورتیں ہیں وہ آپس میں بہنیں ہیں، ساری عورتیں مسلمان آپس کے اندر کیا ہے؟ بہنیں ہیں، اسلامی رشتہ ہے، قلبے کا رشتہ ہے، یہ عورتیں ایک دوسرے سے پردہ نہیں کریں گی۔ لیکن کافر عورت سے پردہ کرنا ہے، لیکن فقہاء نے اتنی اجازت دی ہے کہ جتنا ہو سکے ان سے بچے۔ ہاں اگر کافروں کا یہ ماحول زیادہ ہے، کافروں سے آپ کا چھٹکارا نہیں، تو پھر ان سے پردہ نہ کریں، لیکن جتنا کافر عورتوں سے بچ سکتی ہیں ان سے بچیں۔ کیوں؟
اگر کافر عورتوں کے ساتھ رہیں گی، بیٹھیں گی، اٹھیں گی، مشرکہ عورتوں سے اٹھے گی، بیٹھے گی، جیسے گندا معاشرہ ان کا ہے، یہ مسلمان عورتوں تمہارا معاشرہ بھی گندا ہو جائے گا۔ اتنا یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت جو کافرہ ہے اس سے مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، لیکن آج وہ کافر عورتیں ہم اپنے گھروں کے اندر لے کر آئے ہیں، ویسیار، ٹی وی، دوسرا تیسرا چیزوں کے اندر وہ چل رہی ہیں، اور باقاعدگی کے ساتھ بہن، بیٹی، ماں، بھائی، باپ سارے بیٹھ کر انہیں دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ادھر تک پہنچ گئی ہے۔ شریعت نے ان سے پردے کا حکم دیا ہے، لیکن ہمارے مردوں سمیت عورتیں بھی بیٹھ کر انہیں دیکھتی ہیں۔ اور فرمایا اور وہ باندیاں جن کے دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہو چکے ہیں۔ اس زمانے کے اندر یہ والی عورتیں نہیں ہیں، باندیاں، لونڈیاں جنہیں کہا جاتا ہے، کہ وہ لونڈیاں جو تمہاری ہیں ان سے تمہارا پردہ نہیں۔ اس زمانے میں تو ہے نہیں۔ اگر تابعین یا ان ہو کر غیر اولی الاربۃ من الرجال، جن کے اندر کوئی حس وغیرہ نہیں، یعنی جو شہوت جو مرد کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وہ اگر کسی مرد کے اندر وہ شہوت نہیں، یعنی اسے عورتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں اور مردوں والی خواہش اس کے اندر نہیں، سارے کے سارے پہلے گاؤں کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا لڑکا ہے یا مرد ہے کہ یہ بالکل فارغ ہے ان کاموں سے، تو فرمایا وہ آپ کا نوکر ہے، آپ کا کام کرنے والا ہے، اس سے اگر آپ پردہ نہیں کرتی، زینت ظاہرہ کو نہیں چھپاتی، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ من الرجال، مردوں میں سے، یعنی مرد شکل و صورت اس کی مرد والی ہے، لیکن وہ چیزیں مردوں والی اس کے اندر نہیں، تو اس سے اگر آپ پردہ نہیں کرتی، آپ کا نوکر ہے، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اب الطفل الذین، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو مطلع نہیں ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے عورت کی شرمگاہوں کے بارے میں، یعنی انہیں پتہ نہیں کہ عورت کیا چیز ہے اور مرد کیا چیز ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی 5 سال، آج کے معاشرے کی بات نہیں ہو رہی، آج کل کے 6 اور 5 سال کے بچے نے بھی ٹی وی دیکھی ہوئی ہے، موبائل دیکھا ہوا ہے، ٹچ، اس سے ہر چیز کا پتہ ہے۔ آج کل چاہیے عورتوں کو کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کیا کریں، پردہ کریں، انہیں ہر چیز کے بارے میں علم جتنا کتنا بڑھ سکے۔ 8 سال، 10 سال اور اس عمر کے جو لڑکے ہیں، ان سے جتنا کتنا بڑھ سکیں تو بچیں۔ اور شریعت نے یہاں تک حکم کیا ہے کہ آپ کے بچے 10 سال، 8 سال کی عمر، یعنی جب سمجھدار ہو جائیں تھوڑے بہت، ان کے بسترے جدا کر دیے جائیں، انہیں ایک ساتھ بسترے کے اندر نہ سلایا جائے۔ یہ بالکل حکم ہے شریعت کا کہ ان کے بسترے کیا کیے جائیں، جدا کیے جائیں۔ لڑکوں کے بالکل علیحدہ، لڑکیوں کے بالکل علیحدہ۔ پھر لڑکوں کے جو بسترے ہیں وہ بھی بالکل علیحدہ چارپائی کے اوپر لگائے جائیں، اور ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کی نگرانی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار لوگوں سنو، تم سارے کے سارے کیا ہو، نگہبان ہو، کن کے بارے میں، جو تمہارے ماتحت ہیں، اور تم سب سے سوال کیا جائے گا تمہارے ماتحتوں کے بارے میں، والد سے، والدہ سے، اس کی اولاد کے بارے میں ضرور سوال ہوگا کہ اولاد بگڑی ہے تو آخر کچھ نہ کچھ ہاتھ تو اس کے اندر والدین کا بھی ہے، والدین سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو فرمایا ایسے اگر بچے ہیں جن عورتوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، تو ان سے کیا ہے، پردہ اگر وہ نہیں کرتی تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ، اور مت ماریں یہ عورتیں۔ اب یہ رشتے آپ کی سمجھ کے اندر شاید آگے ہوں گے، تقریباً 8 رشتے اللہ نے یہاں پر بیان کیے کہ ان 8 رشتوں سے یہ جو زینت ظاہرہ ہے یہ اگر نہیں چھپتی، پہلا کام تو یہ ہے کہ چھپائیں، جتنا کتنا ہو سکتا ہے آپ چھپائیں، لیکن کوئی چیز ظاہر ہو گئی ہے تو پھر آپ کو گناہ نہیں۔ چہرہ آپ کا ان کے سامنے کھل گیا، بال آپ کے ان کے سامنے کھل گئے،
ہتھیلیاں، کلائیاں، بازو ان کے سامنے کھل گئے ہیں اگر تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ پنڈلی سے اگر تھوڑا سا کپڑا اوپر ہو گیا، والد، باپ یا اسی طریقے باپ یا خامد، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ان سے اگر ایسا کوئی سطح آپ کو کھل گیا، گناہ آپ کو نہیں ہوگا۔ لیکن جتنی کتنی کوشش کی جائے اپنے آپ کو بچائے جائے۔ عورت نام ہی حیا کا ہے، جس عورت سے حیا نکل گیا ہے اسے عورت کہنا بھی گناہ ہے۔ عورت وہی ہے جو پردے کے اندر ہو، حیا کے اندر ہو، جو عورت کھل جائے اور مرد بن جائے، مرد ایسی باتیں کرنا شروع کر دے، وہ عورت کہلانے کے قابل نہیں، اسے کون عورت کہتے ہیں؟ عورت کا تو نام وہ ہے بالکل عزت کے اندر، شرم کے اندر، پردے کے اندر، حیا کے اندر ہو۔ اور آپ دیکھ لیں معاشرے کو، جو عورت پردے کے اندر، حیا کے اندر ہوگی، اس کی معاشرے کے اندر عزت ہوگی، اور جو عورت بالکل بھی حیا کے دائرے سے باہر نکلے گی وہ عورت بے عزت ہوگی، گاؤں کے اندر بھی اور گھر کے اندر بھی۔ تو لہٰذا یہ جو محرمات آپ کو بتائے گئے ہیں، ان سے اگر پردہ نہیں کر سکتی، اور یہ وہ پردہ ہے کہ اگر کوئی اچانک آپ کو چیز کھل گئی، بال آپ کے کھل گئے، تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، جتنی کتنی کوشش ہو بچنے کی کوشش کی جائے۔ آگے یہ حکم دیا جا رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ مارے اپنے پاؤں کو، اپنے پاؤں نہ زمین کے اوپر پٹکیں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ معلوم ہو جائیں وہ چیزیں جو ان کی پوشیدہ ہے، جو ان کی پوشیدہ زینت ہے، وہ ان کی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ عورتیں پاؤں کے اندر پازیب پہنتی ہیں جن کی آواز ہوتی ہے، تو فرمایا وہ آواز مردوں کے کانوں پر نہ پڑے، اس وجہ سے اپنے پاؤں کو دھیما رکھو۔ عورت کے پازیب کی آواز سنائی دے یہ بھی حرام ہے، تو جب عورت کی آواز غیر مرد سنے یہ کون سی جگہ حلال ہے؟ کسی جگہ بھی حلال نہیں۔ عورت کی آواز، پھر عورت کی چیخوں کی آواز، یہ عام عموماً گھروں کے اندر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کو ڈانٹتی ہیں تو اتنی اونچی آواز نکالتی ہے کہ گلی کے اندر مردوں کو آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ ایک کام تو چلو بچے نے کوئی مستی کی ہے، شیطانی کی ہے، آپ اسے ڈانٹے لیکن دھیمی آواز کے اندر، وہ تو آپ حرام کا ارتکاب کر رہی ہے۔ بس گلی سے کوئی گزر رہا ہے، آپ کی آواز اس کے کانوں کے اندر پڑ گئی، تو حرام کام آپ نے کر دیا، شریعت کا حکم آپ نے توڑ دیا۔ ہماری مائیں ہیں امہات المومنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں، بیویاں جو ہیں، قرآن کے اندر پورے سختی کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے نرم لہجے کے اندر کسی سے بات نہیں کرنی، آپ کی آواز کسی کے کان پر نہیں پڑنی چاہیے۔ حالانکہ وہ مائیں ہیں، ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں، ان میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور ادھر کیا ہے؟ آوازیں بالکل اونچی ہو رہی۔ عورت کی تقریر، عورت کا بیان، عورت کا قرآن پڑھنا، کوئی بھی چیز ہر ایک مرد کے لیے اللہ نے حرام کی ہوئی۔ غیر محرم عورت ہے، وہ اگر کسی اجنبی مرد کو قرآن بھی پڑھ کر تلاوت کر کے سنائے نا، اس مرد کے لیے وہ قرآن سننا بھی حرام ہے۔ آگے کوئی چیزیں رہ گئی ہے نہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا دستور ہے، ہمیشہ جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ دین والے لوگوں سے پہلے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک یہ دین والے لوگ درست نہیں ہوں گے تب تک یہ معاشرہ کبھی درست نہیں ہو سکے۔ معاشرے کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے دین والوں کا سدھرنا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ اب بنانا کے مدرسے کھلے ہوئے، عورتیں کیا کرتی ہیں؟ 6-8 سال پڑھتی ہیں اور عالمہ کی کورس کرتی ہے، یعنی عالمہ بنے گی، عالمہ فاضلہ بنے گا۔ شریعت نے آپ کو کبھی بھی اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ اپنی بیٹی کو کسی غیر مرد کے پاس 8-10 سال جا کر تعلیم دلوائیں، نہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث سب سے پہلے آپ کو میں نے سنائی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو سورہ نور سکھاؤ، سورہ نساء سکھاؤ، اور اسے کتابت لکھنا مت سکھاؤ۔ کیوں؟ فتنے کا اندیشہ ہو جائے گا، فتنہ برپا ہوگا۔
اب وہ کیا ہوتا ہے جی، جب ان کا کوئی ختم وغیرہ ہوتا ہے تو موبائل لگتے ہیں جی شیخ الحدیث صاحب کے کان کے ساتھ لگایا جاتا ہے. شیخ الحدیث صاحب کو کیا سنا رہی ہے؟ عورت بخاری کی عبادت سنا رہی ہے. یہ کون سی جگہ جائز؟ جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے. یہ قرآن کا حکم صرف عوام الناس کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن کا حکم علماء کے لیے بھی آیا ہے اور لوگوں کے لیے بھی آیا ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایک کام میں میرے کروں میرے لیے جائز ہے، لوگوں کے لیے حرام ہے. نہیں، عورت کو وہ تعلیم دو جو عورت کی ضرورت کے مسائل ہیں. عورت کو گھر میں بیٹھاؤ اور عورت کو قرآن کریم کی تعلیم دو اور اسے دینی جو اس کے مسائل ہیں وہ عورت کو سمجھاؤ. خاندانی جو مسائل ہیں، لکھائی یہ کڑھائی وغیرہ ہوگی، کپڑے سینا وغیرہ ہوگے، یہ ساری چیزیں عورتوں نے کرا. اور انہی چیزوں کے ساتھ عورت کی عزت ہے. یاد رکھیں، یہ جو انگریز نے ہمیں تعلیم دی ہے نا کہ عورت کو اتنا پڑھاؤ کہ عورت اپنے لیے آپ ہو جائے، خود عورت کمانا شروع کر دے. آپ ذرا جائیں نا ادھر جا کر تھوڑا سا معائنہ کریں کہ باہر کے ممالک میں عورتوں کی کیا حالت ہے. پیٹ کے اندر حمل کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹیوں کے ساتھ مزدوری کر رہی ہوتی ہے. چھپی ہوئی بات تو کوئی بھی نہیں. عورت کی جتنی بے عزتی ان ممالک کے اندر ہے، واللہ باللہ سمت اللہ ہمارے یہاں نہیں. کیوں؟ ہم نے عورت کو گھر کے اندر بٹھایا ہوا ہے. مر جا کر دماغ کر عورت کے لیے مت ہے. جس دن کسی عورت کے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں اٹھوں اور میں جا کر کما کر لے کر آؤں اور میرا خاوند اس پیسے کو کھائے، یاد رکھیں یہ عورت بالکل بے حیا ہو. اس کی حیا نکل گئی. اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے اور اس کی کمائی کے اوپر پلتا ہے، یہ مرد کیا ہے؟ دیوس ہے. دوسرے الفاظ میں کہیں کہ یہ مرد بے غیرت ہے. اس کی غیرت مر چکی ہے کہ عورت کے ٹکڑوں کے اوپر پل رہا. اللہ نے مرد کو بنایا ہے اس لیے کہ اپنے خاندان والوں کو کما کر کھلائے. تھوڑا کھلاتا ہے، زیادہ کھلاتا ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ جس عورت کے پائل کی آواز مرد کے لیے حرام کی گئی ہے، کیا اس کی زبان سے نکلنے والے باتیں وہ مرد کے لیے حلال ہیں؟ کسی صورت حلال نہیں. پھر اور ساری کی ساری آیتوں کو قرآن کی کدھر لے کر جائیں گے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ آپ قرآن کی تلاوتیں کے اوپر قرآن کی آیتیں کے اوپر تلاوت کریں کدھر؟ گھروں کے اندر. دوسری آیت تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ان عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر بٹھا کر رکھیں. یہ کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ 8 10 12 14 سال کے لیے آپ اپنی بیٹی کو گھر سے باہر جانے کے لیے بھیجیں. کسی جگہ پر یہ بات نہیں لکھی گئی. فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. ہاں اس سے پہلے اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، پردے کے معاملے میں ہوئی ہے، مردوں کو آواز سنانے میں ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگ لو. یہ نہ ہو کہ آپ مر جاؤ معافی نہ مانگی ہو تو آگے کی زندگی آپ کی سخت ہو جائے. آگے کی زندگی بنانے کے لیے چاہیے اسی دنیا کے اندر توبہ کر لو جمیعاً سارے کے سارے. ایھا المؤمنون اے مومنو، اے مومنو اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو خدا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیا کرو؟ رجوع کرو. دین محمدی کے اوپر آ جاؤ. اپنی مرضی کے مطابق دین کو مت بناؤ. جب اپنی مرضی کے مطابق دین کو بناؤ گے، دین کو اپنے نیچے کر کے دین کے اوپر چلو گے تو اللہ دنیا اور آخرت کے اندر رسوا کر دے گا. لعلکم تفلحون اگر تم لوگ کامیابی چاہتے ہو. حقیقی کامیابی تمہیں ضرورت ہے. اگر حقیقی کامیابی کی طلبگار ہو تو میرے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو. جتنی عورتیں بھی ہیں وہ یہ سن رہی ہیں، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. اس سے پہلے تو جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، پردے کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہیں، اولاد کی پرورش کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ معاف کرنے والے اللہ معاف کر دے گا. سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں کہ یہ اللہ اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا لیکن اس کے بعد شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. آپ پردہ شروع کر لیں، شرعی پردہ اپنے گھروں کے اندر شروع کر دیں. اگر آپ کی عزت کے اندر کمی آئی تو آ کر آپ میرے منہ کے اوپر واللہ باللہ قسم کھا کر آپ کے سامنے کہتا ہوں
جن لوگوں نے دین کو اپنے گھروں کے اندر لایا ہے، دین کے اندر انہوں نے دین کو اپنی زندگیوں کے اندر لایا ہے، یہ لوگ دنیا کے اندر سکون کے اندر اور عزت کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں، اللہ کے دین کے اوپر عمل کریں اور اللہ آپ کو رسوا کرے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ حیادار ہے، اللہ کو تمام انسانوں سے زیادہ، ساری دنیا کے انسانوں کے اندر جتنی حیا ہے اس سے زیادہ اللہ حیادار ہے۔ اللہ حیا والا ہے، کیسے وہ اپنے بندے یا بندی کو رسوا کرے، اور اس بندے اور بندی کو جو اس کی دین کی خدمت کرے، آج اللہ آزما کر دے گا۔ دین کو زندگیوں میں لائیں، پھر دیکھیں کیا آپ کو رزق کی تنگی آئے گی؟ نہیں۔ آپ کی عزت کے اندر کمی آئے گی؟ نہیں۔ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ نبی کے بھی کبھی نہیں ہوئے۔ آپ کہیں کہ سارے کے سارے لوگ ہمارے ہوں گے، غلط فہمی ہے۔ سارے کے سارے لوگ کبھی نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوئے۔ یہاں تک دنیا کے اندر آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض ایسے نبی بھی آئیں گے، ان کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے۔ ایک نبی کی پوری امت کتنی؟ 2 آدمی ہوں گے، یعنی ماننے والے 2 ہیں، ویسے تو لاکھوں کی تعداد میں ماننے والے 2 ہوں گے۔ بعض ایسے آئیں گے ان کے ساتھ 1 ہوگا، بعض ایسے آئیں گے ان کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ جب نبیوں کو جو سچے ہیں ان کی بات لوگوں نے نہیں مانی تو آپ کو لوگ کہاں چھوڑیں گے؟ لیکن یہ وقتی باتیں ہوں گی کہ فلانی نے شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا، فلانی نے یہ کر دیا، فلانی نے وہ کر دیا، لیکن یہ منہ ہوں گے، اللہ انہی منہ سے آپ کی تعریف بھی کروائے گا، یہی منہ ہوں گے آپ کی عزت کریں گے، لیکن کب؟ جب دین کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں۔